ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھا مسجد کی طرف دیکھ رہا تھا صحن میں. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آئے اور مسجد میں داخل ہونے لگے تو دو طالب علم بھاگے. ایک چاہتا تھا میں حضرت کے جوتے اٹھاؤں, دوسرا چاہتا تھا کہ میں حضرت کے جوتے اٹھاؤں. اللہ کی شان کہ جب انہوں نے جوتے اتارے تو ایک جوتے پہ ایک کا ہاتھ اور دوسرے پہ دوسرے کا ہاتھ آ گیا. اب دستور تو یہی تھا کہ جس کا ہاتھ آ گیا وہ اٹھائے. چنانچہ ایک ایک جوتا دونوں کے ہاتھوں میں. سمجھدار تھے, نیک نیت تھے, خیرخواہی تکتے تھے. ان میں سے ایک نے جلدی سے اپنا رومال بچھا لیا تو دونوں جوتے اس کے اندر رکھ دیے. اب ایک نے ایک طرف سے رومال پکڑا اور دوسرے نے دوسری طرف سے رومال پکڑا اور اس شان سے حضرت کے جوتوں کو لے کر چلے تو ہارون رشید نے ٹھنڈی سانس لی. زبیدہ نے پوچھا خاوند سے کہ بادشاہ سلامت کیا مسئلہ؟ بادشاہ کہنے لگا کہ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے, ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یہ اللہ والوں کو توفیق ہوتی ہے, ان کے جوتے اٹھانے کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت کے حکموں کے موقع پر اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے موقعوں پر لوگوں کو ان کا مطیع بنا دیتا ہے. لوگ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بچہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, بچہ سنتا ہی نہیں. اور اللہ والے وہی لفظ کہہ دیتے ہیں تو بچہ مان لیتا ہے بات. آخر کیا وجہ ہے؟ بیوی کہتی رہی سگریٹ چھوڑ دو, سگریٹ چھوڑ دو, سگریٹ چھوڑ دو, اور خاوند بتانے لگا کہ میں نے جواب دیا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا. یہ حالت تھی. اور یہ بندہ بیت ہوتا ہے اور بیت ہونے کے چند دن کے اندر از خود سگریٹ کو چھوڑ دیتا ہے. کیا وجہ تھی؟ وہ بیچاری ساری زندگی کہتی رہی, کھپتی رہی, اثر نہ ہوا. اللہ والے کی صحبت کا اثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے عملوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس کو عمل کی توفیق نصیب ہو گئی, سگریٹ چھوٹ گئی. تو جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کثرت سے اعمال کی توفیق ملتی ہے. جو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. چنانچہ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, فرماتے ہیں کہ ایک دن پتہ نہیں کیا خیال آیا, میں نے اللہ سے دعا کی اللہ جنت میں جس نے میری ساتھی بننا ہے تو دنیا میں مجھے دکھا دیجیے. تو فرمایا گیا کہ اچھا فلاں جگہ جا, ایک عورت ملے گی, وہ جنت میں تمہاری بیوی بن جائے گی. یہ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت مصلی پہ بیٹھی نفلیں پڑھ رہی ہے. بڑے حیران ہوئے, اور اس کی بکریاں چر رہی ہیں اور بکریوں کے ساتھ بھیڑیا بھی بیٹھا ہے, اور بھیڑیا بکریوں کو کہہ کچھ نہیں رہا. یہ بڑے حیران ہوئے. تو جب اس عورت کے قریب پہنچے, سلام کیا, ان کو بھی اللہ نے دل میں ڈال دی. وہ فرمانے لگیں کہ عبد الواحد وعدہ تو قیامت کے بعد کا ہے, تم ابھی کیسے آ گئے؟ وعدہ تو جنت کا ہے, تم ابھی کیسے آ گئے؟ کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت فراست بصیرت رکھنے والی اللہ کی مقبول بندی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ مصلی پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی ہیں, بکریاں چر رہی ہیں, اور بھیڑیے ان کے قریب ہیں اور بکریوں کو کہہ کچھ نہیں رہے. تو اس نے جواب دیا عبد الواحد جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی اس وقت سے بھیڑیے نے میری بکریوں سے صلح کر لی. آج لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ اولاد بات نہیں مانتی. کرو نا اللہ سے صلح, مانو نا اللہ کی ہر بات, پھر دیکھو اولاد تمہاری بات کیسے مانتی ہے.
کوئی 80% دین پر سنت پر، کوئی 90%، کوئی 95%، 100% زندگی کوئی نہیں ہوتی. وہ جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کا اثر ریفلیکٹ ہو کر اولاد میں نظر آتا ہے. دل تنگ ہوتا ہے، بچے بات نہیں مان رہے. کاش وہ جو ہم نے کمی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہم پوری کر دیتے، اللہ اولاد کو ہمارا مطیع فرما بردار بنا دیتے. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت تھی گھر میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. اللہ کی شان کے بھوک بھی بہت تھی اور دروازے پہ کسی سائل نے صدا بھی لگا دی، اللہ کے نام پہ کھانا دے دو. اس خدا کی بندی نے وہ جو لقمہ تھا نا وہ منہ میں ڈالنے کی بجائے وہی لقمہ بھی رکھ دیا اور جو بچی روٹی تھی وہ بھی، اور سائل کو دے دی. پھر اس عمل کو بھول گئی. اللہ کی شان، ایک مرتبہ یہ کہیں سفر پہ جا رہی تھی اور اس کا بچہ ساتھ تھا. کیا ہوا کہ یہ کوئی کام کرنے لگی، نماز پڑھنے لگی یا کوئی کام میں مصروف ہوئی، بچہ قریب تھا. درختوں کے اندر سے بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے بچے کو منہ میں اٹھا کے بھاگا. جیسے ہی بچہ بھاگا ماں کے دل سے آہ نکلی، لیکن یک دم ایک کوئی بڑا لمبا چوڑا انسان طاقتور ظاہر ہوا اور اس کو دیکھ کر اس بھیڑیے نے بچے کو منہ سے نکال دیا اور خود بھاگ گیا ڈر کے مارے. اب ماں نے جا کر وہ بچے کو اٹھا لیا اور اس بندے سے پوچھا، خدا کے بندے تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. ایک موقع پر تم نے منہ کا نوالا نکال کر اللہ کے لیے فقیر کو دے دیا تھا، آج اللہ نے بھیڑیے کے منہ سے نوالا نکال کر تمہیں واپس عطا فرما دیا.